بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ بات ہو رہی تھی یہ جو قرآن ہے 6 زبانوں میں یا 7 زبانوں میں یہ نازل ہوا، معاذ اللہ استغفر اللہ، 6 یا 7 زبانوں میں نزول قرآن کی بات کو دکھ کے ساتھ دہرانا چاہتا ہوں کہ آج دنیا میں قرآن تراجم کی صورت میں کتنی زبانوں میں ہے۔ ذرا دیکھیے، مختلف ہمارے پاس یہ تراجم آئے ہیں، ہم اردو کو سمجھتے ہیں، یہ فارسی میں بھی ہوا، سندھی میں بھی ہوا، اور دنیا کی جتنی زبانیں ہیں ان میں بھی اس کے ترجمے ہوئے، اور اس بنا پر کتنا فتنہ فساد پھیلا ہے۔ وہ جو پہلے بات کی کہ حضرت عثمان غنی نے اس لیے جلا دیے کہ اسے فتنہ فساد کا خطرہ تھا، خود ساختہ ہماری حکومت اس میں جو بیان کی ہے پھیلا، جبکہ اس کے مقابلہ میں اختلاف قرت، یہ زبان کا تو ہم نے کہہ دیا کہ مختلف زبانوں جو تھی اس کی وجہ سے فتنے فساد کا خطرہ تھا، مختلف زبانوں کی وجہ سے، تو اب کتنی زبانوں میں ہے یہ قرآن۔ اختلاف قرت جو قرآن کی خدائی محافظت کے دعویٰ کے پڑکشڑ اڑا رہا ہے، یعنی خدا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ ہجر کی 9 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ ہم نے ہی اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ اختلاف قرت جو قرآن کی خدائی محافظت کے دعوے کے پرکشڑ آ رہی ہے، اختلاف قرت، الفاظ مختلف ہیں، جو حقیقی معنی میں فتنہ فساد اور تفرقہ کا باعث ہے۔ تعجب ہے کہ علماء کرام اس اختلاف قرت کے قائل بھی ہیں، مگر علماء کرام کو اس اختلاف قرت میں کوئی فتنہ، کوئی فساد، کوئی تفرقہ اور کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا۔ مانتے ہیں روایات میں آیا ہے، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، صحیح ستہ میں ہے، وہ چیز ایک الفاظ کے فرق تھے ان کے آپس میں، اس میں ان کو کوئی نہیں فرق پڑ رہا، وہ اس کو مانتے جا رہے ہیں۔ ہے نا دین میں، ہے نا دین ان کے کھیت کی مولی، گھر کی مرغی، موم کی ناک اور گڑے کی مچھلی، جس طرح جو چاہے کر لیں، جو چاہے ان کا حسن کرشمہ ساز کرے، کسی بندے کو ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ بات کر سکے، بات کرے گا تو پھر اس کا جو حشر ہوگا وہ بھی آپ کے سامنے کئی جن کا ہوا ہے۔ میں چھوٹی سی بات کروں، میں نے زیادہ اس کو نہ سنا ہے نہ اس کو زیادہ پڑھا ہے، اور میں اس کو زیادہ لائک بھی نہیں کرتا، وہ ہے غامدی صاحب، ہیں پاکستان میں، نہیں آ سکتا، وہ کیوں نہیں آ سکتا؟ ان کے ڈر کی وجہ سے مروا دیں گے اس کو، یہ دین یہ کام ہے کوئی؟ وہ بندہ اس ڈر کی وجہ سے نہیں آ سکتا پاکستان میں۔ مجھے سے میں پہلے کہہ رہا ہوں، نہ زیادہ میں نے اس کو پڑھا نہ مجھے اس کو زیادہ اتفاق ہے، جتنا سنا ہے مجھے اس سے بھی زیادہ اتفاق نہیں ہے۔ جیسے اختلاف کو چاہیں باعث رحمت بنا دیں اور جیسے اختلاف کو چاہیں باعث فتنہ بنا دیں، یہ دیکھیں آپ کے یہاں سن لیں، دیکھ لیں، کہتے ہیں اختلاف تو باعث رحمت ہے، جہاں دل چاہے اپنے اس کو باعث رحمت بنا دیں، جہاں دل چاہے وہاں فتنہ فساد بنا دیں، یہ اختلاف تو فتنہ فساد ہے۔ کیسی اجارہ داری ہے ان کی، کیسی اجارہ داری ہے دین پر؟ کیا علماء کرام کا یہ غیر منطقی اور اتھارٹیرین ڈکٹیٹرشپ رویہ پڑھے لکھے نوجوانوں کو دین اور دین کے نمائندوں کے خلاف بغاوت پر نہیں اکسا رہا؟ پھر اب لوگ جب دین کے خلاف بات کرتے ہیں، دین کے نمائندوں کا یہ کردار ہے، جب انداز ہے سامنے ہمارے، تو ظاہر ہے اس کا منطقی نتیجہ یہی ہوگا کہ لوگ دین سے برگشتہ ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، بے سروپا باتیں جن کا کوئی سر پیر نہیں، جو عقل میں نہیں آتی، جو سمجھ میں نہیں آتی۔ تو دین کوئی ایسا ہے، کوئی ایسی راکٹ سائنس ہے جو سمجھ میں ہی نہ آئے، عقل میں ہی نہ آئے؟ عقل میں تو آنی چاہیے نا بات۔ تو یہ میرے بھائیوں، یہ بندے، یہ لوگ، یہ کام محراب و منبر والے یہ فریضہ انجام دے رہے ہیں، تو میرے بھائیوں میں آپ کو بس سوچنے کی دعوت دیتا ہوں۔ آج یہ تازہ آج کا یہ کیس آیا ہے، یہ عدت والا عمران خان کا، تو علماء کرام کو آپ دیکھ لیں ان کا انداز، ابھی کچھ بیان آتے ہیں، کوئی آنے ہیں،
ایک بالکل دین میں دخل اندازی کر دی گئی، ڈنڈے کے زور پر، طاقت کے زور پر بگاڑ دیا گیا۔ لیکن ہیں کچھ ٹس سے مس ہوں، کچھ بولیں، کچھ کہیں، روزی روٹی لگی ہوئی ہے۔ بس میرے بھائیوں، تو کیا کہوں، بس یہی التماس کہ حق کی بات کو، پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کیا کریں اور کمنٹس کیا کریں۔ آپ کا شکریہ۔